برادران اسلام، آج میری تقریر کا عنوان عقیدے پر ہوگا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ آج بد مذہبوں کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اطمینان سے آپ سماعت کریں۔ ہر نوجوان بچے اس پر توجہ دیں۔ دیوبندی وہابی کی سیرت کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ ان کے کیسے کیسے گندے عقیدے ہیں۔ چند جھلکیاں دیکھیے اور ان کے قول و فعل کا تقابلی جائزہ لیجئے۔ خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ کتاب کا نام براہین قاطیہ، مولوی خلیل احمد امبیٹوی، اور دوسرا خدا تعالی کو بندوں کے کاموں سے قبل خبر نہیں۔ مطلب ان دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے خدا نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، کیسی کیسی باتیں ان دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ تیسرا، اعمال میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام تحذیر الناس، مولوی قاسم نانوتوی۔ حضور علیہ السلام کو بڑا بھائی کہنا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ آپ بھی انسان تھے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ کیا نبی کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں؟ ایسا کہنا کفر ہے، شان کے خلاف ہے، اور ایسے کہنے والوں سے ہر مسلمان کو مومن کو دور رہنا چاہیے۔ ان کی کتاب براہین قاطیہ، مولوی خلیل احمد امبیٹوی، اور آگے دیکھیے، شیطان اور ملکن موت کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ براہین قاطیہ، مولوی خلیل احمد امبیٹوی، حضور علیہ السلام کا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کی طرح یا ان کے برابر ہے۔ حفظ الایمان، مولوی اشرف تھانوی نے لکھا ہے۔ یہ سب عقیدہ ان کے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کا یہ عقیدہ رہا، اور انہوں نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور ایسے اکابر، ایسی کتابوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ جلا دینا چاہیے۔ نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ اب بتائیں، نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ گدھا، کھچڑ، بیل، بھینس کا خیال آ جائے تو بہتر ہے۔ یہ عقیدہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ سنی بھائیوں، یہ ہے ان کے گندے عقیدے۔ اب ذرا ان کے کردار کو دیکھیے۔ ان کے عقیدے کے مطابق فاتحہ، تقسیم، تبرک حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں فاتحہ اور تبرک جو ہے نا، یہ سب حرام ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند میں دفع بلا کے لیے ختم بخاری شریف کراتے ہیں، شرنیں تقسیم کرتے ہیں۔ ذرا ان اندھوں سے پوچھئے، کیا یہ شرک نہیں؟ ان کے عقیدے کے مطابق جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں۔ اب ذرا ان دیوبند کے گھروں میں جھانک کر دیکھیے۔ مولوی محمد حسن نے اپنے شیخ رشید گنگوہی کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ رشید احمد گنگوہی
کہہ رہے ہیں مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیے ذرا ابن مریم۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مسیحائی کو دیکھیے ذرا ابن مریم۔ اور کہتے ہیں دیوبندیوں وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے جس کا نام محمد و علی ہو اس کو اختیار نہیں، مگر رشید گنگوہی کو اختیار ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کس لیے مردوں کو زندہ کرنا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، اور رشید احمد گنگوہی بھی یہی کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رشید احمد گنگوہی وہ تو خود مردہ ہے، کمبخت ہے، جلیل ہے، شیطان ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جو زندہ ہے اس کو مرنے نہ دیا۔ سوچو، رشید احمد گنگوہی مردہ کو زندہ بھی کرتے ہیں اور جو زندہ ہے اس کو مرنے نہ دیا۔ جب زندوں کو مرنے نہیں دیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ یہی تک محدود نہیں، ان دیوبندیوں کا عقیدہ اس واقعہ کو مشاہدہ کرنے کے لیے ابن مریم کو چیلنج بھی دیتے ہیں۔ اب اس اندھے دیوبندی سے پوچھئے، جب رسول کو اختیار نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تو ملا، تو رشید احمد گنگوہی کو اختیار کہاں ملا اور کیسے ملا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کو اختیار نہیں ہے، رشید احمد گنگوہی کو اختیار ہے کہ مردہ کو زندہ بھی کر دے اور زندہ کو موت نہ آنے دے۔ یہ ہیں کم بخت۔ اشرف علی تھانوی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں خدا سب عیبوں سے پاک ہے، اور دیوبندی عقائد کے مطابق خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان اندھوں سے ذرا پوچھئے کہ جب خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو سب عیبوں سے کیسے پاک ہوگا؟ کیسے پاک ہوگا؟ مسلمانوں ذرا غور کرنا، ان کی بات یاد رکھیے گا، ان کے بہت خراب عقائد ہیں۔ نوجوان طبقے کے مسلمان ان سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ جس نے کفر کیے وہ ہکا بکا ہو گئے۔ اس دور میں وہابی دیوبندی فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرَ کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے کافر ہو گئے۔ کوئی بات پوچھئے کافر کی طرح لاجواب ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق نبی بخش غلام نبی نام رکھنا شرک ہے تو تم لوگوں کی جماعت میں اس طرح کے نام کیوں ہیں؟ تو خاموشی اختیار کر کے بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق حضور کو نماز میں یاد کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر کسی کا نام لیا جائے تو اس ذات کی یاد آنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا نام ہم لیں گے تو مثال کے طور پر محمد زید کا نام لیا، محمد انس کا نام لیا، محمد زبیر کا نام لیا، تو بتائیں اگر جن کا نام ہم لیں گے ان کا دل میں خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ تو یاد آنا ضروری ہے جن کا نام لیں گے۔ تو تم تمام لوگ نماز میں حتیات پڑھتے ہیں۔ دیوبندی وہابی نماز میں حتیات پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں حتیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر حتیات پڑھو گے تو حضور کی یاد آئے گی، تو تمہاری نماز ہوگی، نماز
اگر کہہ رہے ہیں جس کا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اب حتیات پڑھو گے تو حضور کی یاد آئے گی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. اگر حتیات نہیں پڑھو گے تو بھی تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو تم نماز میں کیا کرتے ہو؟ اتنا سنتے ہی دیوبندی بغیر جواب دیتے ہوئے فبوہت الذی کفر کی مصداق بن کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. مسلمانوں غور کرنا کہ ایک دیوبندی طالب علم تھا. تھوڑی دیر بعد گفتگو شروع ہوئی. دیوبندی طلبہ میں سے ایک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا بے شک علم غیب تھا. جو سنی تھا کہا علم غیب تھا. جو نبی کے علم غیب پر ایمان نہ لائے وہ خارج اسلام ہے. قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا آسی صاحب آپ لوگ یوں ہی بحث کرتے رہیں گے. کوئی کہے گا تھا کوئی کہے گا نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کی بحث ختم نہیں ہوگی. میں نے کہا تھوڑی دیر میں یہ سب خاموش ہو جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. میں 2-4 سوال کرتا ہوں اور یہ جواب دے. دیوبندی طلبہ نے کہا پوچھئے. میں نے کہا خدا کو علم غیب ہے یا نہیں؟ پہلا سوال خدا کو علم غیب ہے یا نہیں؟ تو دیوبندی نے کہا ایک دیوبندی طالب علم نے کہا جواب دیا بے شک اللہ کو علم غیب ہے بے شک. پھر میں نے سوال کیا خدا نے اپنے علم غیب سے کسی کو عطا کیا یا نہیں؟ ان طلبہ میں سے ایک نے کہا ہاں دیا. میں نے کہا کس کو دیا؟ وہ لاجواب ہو گیا. اللہ نے جس کو اپنے علم سے جس نبی کو علم غیب دیا پھر تو وہ لاجواب ہو گیا ہوگا. دوسرا طالب علم بول اٹھا دیوبندی اللہ نے کسی کو علم غیب نہیں دیا. میں نے کہا کمبخت قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین. نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں کرتے. تو نبی کو علم غیب کس سے ملا؟ نبی کو علم غیب کس سے ملا؟ اتنا سننے کے بعد سب خاموش ہو گئے. جتنے دیوبندی تھے سب خاموش ہو گئے اور سبھی کے چہروں پر تاریکی چھا گئی اور کوئی جواب نہیں دیا. قریب بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ آسی صاحب آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. میں نے کہا ذرہ برابر شک نہیں. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود. مسلمانوں بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس بنیاد پر باتیں کرتے ہیں. نبی کی چیزوں پر انگلی اٹھاتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں یہ دیوبندی مانتے بھی نہیں ہیں. وہابی دیوبندی بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے بھائی چلے میں وہاں اللہ و رسول کی باتیں ہوں گی. جب سنی بھائی وہاں جاتے ہیں نا تو کسی ماہر چور کی طرح ان کا ایمان اس طرح چھینتا ہے. دیکھو بھائی رسول تو ہماری طرح بشر ہے ان کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا بھی تو بس بڑے بھائی کی طرح. رسول زندہ کہاں ہیں؟ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ. رسول کو علم غیب تھا ہی نہیں. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے وہابیوں کا عقیدہ ہے.
اگر رسول کے لیے علم غیب مانیں گے تو خدا کے برابر ٹھہرے گا اور یہ شرک ہوگا۔ ارے بھائی، ذکر رسول سے کیا فائدہ؟ نماز کی باتیں کرے، دین کی باتیں کرے، دیوبندی اس طرح کی قسمیں کھا کر باتیں کرے گا تاکہ سنی مسلمان اس کی باتوں میں آ جائے، شاطر چور کی طرح جو آنکھوں سے کاجل چرا لیتے ہیں، اسی طرح دیوبندی سنی مسلمانوں کا ایمان چرا لیتا ہے۔ ایسے ماہر چور سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں اور کوئی چور ہمارے مال و اسباب کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ہم ہوشیار رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی دولت لٹ گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، آخرت میں کیا لے جائیں گے؟ بغیر ایمان کے تو روزہ، نماز، عبادت سب بیکار ہے۔ اسی لیے ایسے چور سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیوبندی وہابی اگر قسمیں کھا کر اللہ اس کے رسول کی بات بتائیں تو قسم خدا کی ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَدْلُوفَكُمْ وَلَا يَفْتُونَكُمْ، ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَدْلُوفَكُمْ وَلَا يَفْتُونَكُمْ، ان دیوبندی وہابیوں سے جو ایمان چھینتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے سنی نوجوان ان سے دور رہیں اور ان سے دور بھاگے تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار رہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متولی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار، اللہ کا شکر کریں کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیات زندگی میں زمین کے اوپر نہیں ہے، مگر فاروق اعظم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُوكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ صدقہ بانٹنے میں تم پر لعن طعن کرتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق جو بظاہر نمازی اور عبادت گزار تھا، لوگ کہتے صاحب وہ تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ آؤ سنو، حضرت عمر کی بات سنیں، اور سنی جو ان سے دور رہتے ہیں، ان کی نماز روزے کی بات نہیں سنتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دور رہنے کا حکم بھی دیا گیا ایسے گستاخوں سے۔ جو عبادت گزار تھا اس کا نام حرقوس بن ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے، مطلب انصاف سے بانٹیے۔ وہ کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے یا رسول اللہ کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اوپر اور بھی ہمراہی ہیں، اس کے اور بھی دوست ہیں،
کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نماز ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن پڑھیں گے ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا معمولی سا لفظ برداشت نہ کر سکے، اس منافق کی قتل آمادہ ہو گئے۔ اس دور میں دیوبندی جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بلا صبا فاروق اعظم کی تلوار سے دیوبندی وہابی کی گردن بچ نہیں سکتی تھی۔ ان کی تلوار یقیناً گستاخ رسول کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودی اور ایک مسلمان جو حقیقت میں منافق تھا، زمین کے تنازع کے فیصلے کے لیے زمین کے لیے لڑائی جھگڑے ہوئے اور زمین کی فیصلے کے لیے حضور کے پاس آئے۔ حضور نے حق فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ منافق فیصلہ نہ مانا جو مسلمان تھا، فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانا اور فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوا۔ اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے بہت چڑھتے تھے۔ وہ مسلمان منافق سوچا اگر عمر کے پاس چلیں گے نا، عمر یہودیوں کی گردن مار دیتے ہیں اور فیصلہ میرے حق میں سنا دیں گے۔ یہودی فاروق اعظم نے کہا حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جو منافق فیصلہ نہ مانا تھا فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوا اور فاروق اعظم نے کہا حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہودی نے کہا ہم گئے تھے، اے عمر ہم گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا لیکن یہ نہیں مانتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا رک جاؤ، ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر سے تلوار لے کر آئے اور ظاہر نما مسلمان کی گردن اڑا دی۔ سارے شہر میں کوہرام مچ گیا کہ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لہذا قصاص لیا جائے، مطلب بدلہ لیا جائے۔ سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فاروق اعظم کے حق میں آیت نازل فرمائی کہ جو رسول کے حکم کو نہ مانے اور ان کو عدل نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں منافق ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد تمام مسلمان خاموش ہو گئے۔ اگر برادران اسلام اس دور میں فاروق اعظم ہوتے تو کسی دیوبندی اور وہابی کی خیریت نہ تھی، سب کی گردن مار دی جاتی۔ ان کی تلوار نماز اور روزہ نہ دیکھتی بلکہ منافق اور مسلمان کا فیصلہ کر دیتی۔ حضرت عمر ہوتے